بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی جامع مسجد میں دماد رسول حضرت علی جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں گا مگر اٹھا نہیں جاتا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین گرامی، حضرت علی کی روشن شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ڈیروں صحیح اور مستند احادیث جناب کی شان میں موجود ہیں، جیسا کہ میرے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کو مدینہ کا گورنر بنایا تو جناب علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، علی کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، آدمی کو جب صبح 4 بجے سفر کرنا ہو تو وہ صبح کو اٹھنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتا ہے اور وہ اٹھ بھی جاتا ہے، کیونکہ عزم پختہ ہو اور مقصد اہم ہو تو انسان جاگ جاتا ہے۔ اگر نماز کو بھی اسی طرح اہمیت دی جائے اور پختہ عزم کیا جائے تو انشاءاللہ نماز کے لیے بھی وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ خیر، آپ پختہ عزم کریں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو صبح جلد اٹھنے کا حدیث پاک سے وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، مجھے کیوں اتنی نیند آتی ہے؟ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے، بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح اٹھا نہیں جاتا، اور اگر اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ عام طور سے مسلمان نیند کے غلبے اور سستی سے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کوتاہی عموماً رات کو زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فجر کے اہتمام کے لیے رات کو جلد سونے کا معمول بنایا جائے، بلا ضرورت عشاء کے بعد نہ جاگیں۔ اس کے علاوہ انسان رات کو سونے سے پہلے دل میں فجر کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لے اور صبح جاگنے کے لیے حت الوسیع الارم وغیرہ بھی لگا لے تو صدقے نیت اور پختہ عزم کے ذریعے فجر میں اٹھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کچھ خاص دعائیں پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، جس سے فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5017 میں ہے کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھ اکٹھا کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو پھیر لیں۔ پہلے سر پر پھیریں، پھر چہرے پر اور پھر پورے جسم پر۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کو اس کے لیے محافظ اور باڈی گارڈ کے طور پر مقرر کر دے گا، جو شیطان کو صبح تک اس کے پاس آنے سے روکے گا، اور جب شیطان ہی صبح تک آئے گا ہی نہیں تو اسے فجر کی نماز سے کون روک سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ شب و روز کی نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت بھی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان نماز فجر میں سستی اور غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ پھر ان میں سے بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی درجے میں نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی خاص تدبیر اختیار نہیں کرتے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر ہرگز عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر
اور آرام کر لیتے ہیں، پھر اٹھ جائیں گے اور اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز فجر پابندی سے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔